وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و مذہب اور آپ کی تعلیم کے مطابق اللہ پر یقین اور عقیدہ رکھنے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اللہ پر یقین اور ایمان رکھنے والوں کو آپ یاد دہانی کراتے رہیے، تذکیر کرتے رہیے۔ یقیناً یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ یاد دہانی اور تذکیر ان کے ایمان کی، عقیدے کی اور تمام خدائی ہدایات اور احکام کی، مومن بننے کے بعد زندگی گزارنے کے طور و طریقے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہدایات و تعلیمات کی، انہی چیزوں کی یاد دہانی کرانے کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر حکم جاری فرمایا ہے۔ یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے۔ اس کے پہلے مخاطب آپ ہیں، اور آپ کو جن ایمان والوں کو یاد دہانی کرانے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ مومنین کی صف اول کے لوگ صحابہ کرام ہیں۔ وہ ایمان، عقیدے اور اعمال کے اہتمام اور پختگی میں اس معیار اور بلندی پر پہنچے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعد کے لوگوں کو نبی اور خدا کی ذات پر اعتقاد و ایمان اور اعمال کا نمونہ اور کسوٹی انہی کو قرار دیا ہے۔ پھر بھی ایسے ایمان والوں کو بھی، صحابہ کی جماعت کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان کو ایمان و یقین کی باتوں اور ان کی حقیقت کی، اعمال کے جزا اور سزا کی، آخرت کی، خدا کی رضا اور ناراضگی کی باتوں کی یاد دہانی کراتے رہیے، مذاکرہ کرتے اور کراتے رہیے۔ اس سے ایمان والوں کو نفع ہوگا، ان کے اندر بیداری پیدا ہوگی۔ غفلت اور سستی اور لاپرواہی کا جو پردہ کبھی ماحول سے متاثر ہو کر دل پر اگر پڑنے لگے تو وہ پردہ دور ہوگا۔ یاد دہانی اور استحضار کے ماحول سے بندہ قریب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حکم قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو ہے، ہر دین و ایمان کا شعور رکھنے والوں کو ہے کہ وہ اپنی معتبر معلومات کے مطابق اپنے عقیدے اور ایمان کا اپنے سے متعلق اپنے زیر اثر ایمان والوں کو یاد دہانی کرائے، تذکیر کرائے، مذاکرہ کرائے۔ یہ قرآن حکم ہے۔ اسی سے ایمان تر و تازہ رہے گا، اسی سے ایمان بجھنے سے بچا رہے گا، اسی سے ایمان کو حرارت، تازگی، ہریالی اور زندگی ملتی رہے گی۔ اور جب ایمان کی ہریالی اور آبیاری کا تذکیر کے ذریعے مسلسل کام ہوتا رہے گا تو امت مسلمہ پر کوئی ایمان لیوا آفت مسلط نہیں ہو سکتی، کوئی ظالم و جابر ان کے دلوں سے ایمان کی حقیقت نہیں چھین سکتا۔ اس لیے ہر زمانے کے اندر اس تذکیر کی، یاد دہانی کی ضرورت ایمان والوں کو رہی ہے،
آج بھی ہے اور پہلے سے زیادہ ہے، اور ہر آنے والے زمانے کے اندر پچھلے زمانوں کے مقابلے میں زیادہ اس کی ضرورت ہوگی۔ صحابہ کرام کے درمیان براہ راست ذات نبوت موجود تھی، شاید ہمارے مقابلے میں ان کو اتنی زیادہ تذکیر یا دہانی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اتنے کامل الایمان اور پختہ یقین رکھنے والی جماعت کو بھی بار بار یاد دہانی کرائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، صحابہ خود جب آپس میں بیٹھتے تھے، حدیثوں میں ہے کہ جب ایک دو صحابہ اکٹھا ہوتے اور مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہوتے مثلاً، تو کہتے کہ آؤ تعالوا نجلس نؤمن ساعۃ، آؤ بیٹھو کچھ دیر ایمان کا مذاکرہ کر لیں، ایمان کو تازہ کر لیں۔ تو وہ جماعت بھی کرتی تھی، اس لیے وہ مثال اور نمونہ قرار دیے گئے۔ ہم دور نبوت سے دور ہونے کی بنا پر، فتنوں اور آزمائشوں کی یلغار سے قریب ہونے کی بنا پر زیادہ اس کے محتاج تھے کہ ایمان کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے مذاکرہ ہو، یاد دہانی ہو، تذکیر ہو۔ جتنا ہونا چاہیے تھا وہ ہم سے نہیں ہو پایا، اب بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اس بنا پر جو صورتحال ہے بھیانک، تکلیف دہ اور آزمائش بھری، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ایمان بھی خطرناک حالت میں ہے، اس کی حفاظت خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو، ہر چیز پر دشمن کی نگاہیں حملہ آور ہیں۔ ایسے وقت کے اندر اگر ہم لوگوں نے قرآن کی ہدایات سے اپنے آپ کو قریب نہ کیا، ایمان اور عقید توحید جو بغیر قربانی کے مسلمان ماں باپ کے گھرانے میں پیدا ہونے کی بنا پر بغیر مشقت کے ملا ہے، اس کو بچانے اور اس کی حفاظت کے کوئی اقدامات اور تیاری اور کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی، تو جس طریقے سے ایمان کو ختم کرنے اور مٹانے اور شعائر اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی تیز سے تیز تر کوششیں ہو رہی ہیں، ہماری یہ غفلت روی اور سست روی کہیں خدا نہ کرے ہم کو بھی ایمان کی دولت سے محروم کر دے۔ کائنات کی تمام مخلوق کا خالق تنہا صرف اللہ رب ذوالجلال ہے۔ وہ اللہ جس کا کوئی ثانی اور کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کا نہ کوئی آغاز اور کوئی ابتدا ہے کہ جہاں سے اس کا وجود ہو اور اس سے پہلے وہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ کوئی اس کی انتہا ہے کہ ایک مدت چلنے کے بعد فلاں وقت اور تاریخ میں اس کا خاتمہ ہو جائے، نعوذ باللہ، اور پھر اس کے بعد اس کا وجود باقی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، تنہا پوری کائنات کے خالق وہی ہے۔ پوری کائنات کو سجانے بسانے اور مخلوقات کے پیدا کرنے میں ذرہ برابر بھی اس کو کسی کے تعاون اور اشتراک کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ وہ تمام تر تھکاوٹ سے، عیب سے، کمیوں سے، ضرورت اور احتیاج سے سب سے بالا تر پاک اور صاف ذات ہے۔ اس ذات کی یہ منصوبہ بندی ہے کہ اس کارخانہ عالم کے اندر جب حضرت آدم کو بھیجا گیا ہے عارضی طور پر، تو ان کی نسل جو عارضی عمر و زندگی لے کر اس فانی دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، ان کو اپنی زندگی کے اوقات کے اندر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے سلسلے نبوت اور اخیر زمانے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کے مطابق اسی خالق کائنات اور مختار کل ذات کی پرستش اور عبادت میں اپنی اس چند روزہ زندگی کو صرف کرنا ہے۔ انسان پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے وہ اس فانی دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں سے، اس کی آسائشوں سے، اس کی دی ہوئی صحت، زندگی اور پوری جسمانی طاقتوں سے لیس ہو کر اس کی حکم عدولی، نافرمانی اور بغاوت پہ اترتا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا پیشوا بڑا اور معبود مانتا ہے، اپنا سر تسلیم اوروں کے آگے بندگی کے طور پر جھکاتا اور پیش کرتا ہے، تو اللہ نے اس دنیا کو چند روزہ بنایا ہے
ایک وقت آئے گا کہ ایک بڑی قیامت برپا ہوگی، پورا نظام عالم اور کائنات یکبارگی تہوبالا اور برباد ختم کر دیا جائے گا۔ پھر ایک دوسری دنیا برپا ہوگی جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ اس عالم آخرت کے اندر اللہ اسی فانی دنیا میں رہنے والی خاص طور سے انسانی مخلوقات کی زندگی کا محاسبہ کریں گے۔ انسان کی زندگی کا حساب و کتاب ہوگا، اس کی زندگی کی خدا کی فرما برداری اور نافرمانی کیلکولیٹ کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کے ساتھ یا تو اچھی جزا اور آسائش کا معاملہ کر کے اس کے جد امجد حضرت آدم کے ہمیشہ کے ٹھکانے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ وہ جنت ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں صرف آسائش ہی آسائش ہوگی، من پسند چیزیں ہوں گی، انسان کی خواہشات کی مکمل تکمیل کی وہ جگہ ہے جو دنیا میں انسان چاہ کر بھی نہیں کر پاتا۔ اور اگر خدا نہ کرے عالم آخرت کے حساب و کتاب میں وہ اللہ کے معیار کے مطابق کامیاب نہیں ٹھہر پایا، ناکام ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے مقابلے میں آدم اور نبیوں کے راستے سے ہٹنے والے انسانوں کے لیے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، تیار فرمایا ہے۔ وہ تکالیف کی جگہ ہے، مصیبت کی جگہ ہے، دکھ کی جگہ ہے، مصائب و آلام کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصائب اور خوشیاں دونوں کا نمونہ زندگی کے اندر چکھانے کا نظام فرمایا ہے، تاکہ انسان کو خود احساس ہو جائے کہ ہم تکلیف و مصیبت برداشت کر پاتے ہیں یا نہیں، اور کس طرح ہماری خواہش و تمنا ہوتی ہے خوشیوں اور راحت میں رہنے کی۔ لیکن دنیا کی نہ خوشی ہمیشہ کی ہے، نہ تکلیف ہمیشہ کی ہے، کہ ہمیشہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف آخرت کے اندر ہے۔ اگر دنیا کی تکلیف اور راحت کو چکھ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو آخرت میں ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ راحت ملے، تو نبیوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور اگر دنیا کی تکلیف کو چکھ کر بھی ہمیں اس بات کا احساس پیدا نہیں ہوا کہ آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں ہمیں کوئی تکلیف نہ ملے، جبکہ وہاں کی تکلیف بھی دنیا کی طرح آ کر ٹلنے والی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیش مسلط رہنے والی ہوگی، ویسی تکلیف ہم کو نہ ملے، دنیا کی تکلیف سہ کر اس کو جھیل کر بھی یہ احساس پیدا نہیں ہوا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے وہی تکلیف اور درد بھری جگہ ہمیشہ کی جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے اس راستے کو اللہ نے مکمل طور پر واضح فرما دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہوئے قرآن نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، یہ خدائی اعلان سنایا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ دیکھو یہ جو نبی کا راستہ ہے، جو وحدانیت کا راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو مجھ تک ملانے والا ہے، جنت تک لے جانے والا ہے۔ اس کے علاوہ اور جتنے راستے ہیں جو انسانوں نے دنیا میں نبیوں کے خلاف اپنے آپ گڑھ رکھے ہیں، وہ میرا راستہ نہیں ہے، ان راستوں کے پیچھے نہ چلنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، نبی کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چلنا تم کو راہ خدا سے بھٹکا دے گا، اور راہ خدا سے جب بھٹکو گے تو اللہ کے راستے کو چھوڑ کر نبیوں کے خلاف انسانوں کے گڑھے ہوئے جتنے راستے ہیں سب بھول بھٹک کر جا کر سب کا سرا جہنم سے ملتا ہے، وہ انسان کو جہنم میں، اپنے اوپر چلنے والے کو جہنم میں گرا دیں گے۔ جنت تک پہنچانے والا راستہ اب صرف اخیر زمانے میں نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انہوں نے جو دین اور جو مذہب ہمیں دیا ہے اس کا بنیادی کلمہ ہے کلمہ توحید، جس کو کلمہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی اللہ کے راستے کی بنیاد ہے، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین کا مغز اور خلاصہ ہے۔ اسی کے اقرار اور یقین اور تفہیم اور حقیقت دل میں اتارنے کے بعد پھر باقی کسی اور چیز کا کوئی اثر مرتب ہوتا ہے، اس کا کوئی وجود معتبر ہوگا۔ یا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعة، کہا گیا ہے حدیث نبوی میں کہ لوگوں ایک اللہ کے قائل رہو، اللہ کی وحدانیت کے قائل رہو، اس لیے کہ تمام اچھائیوں کی جڑ، بنیاد اور اس کا پلر یہی ہے۔ جس طریقے سے پلر کے بغیر کسی عمارت کا وجود ناممکن ہے،
اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے انسان کے اعمال سے، اس کی حرکات و سکنات سے نیکیوں اور اچھائیوں کے صدور اور اس کا وجود اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک کہ اس کلمہ توحید کی حقیقت دل کے اندر اتری نہ ہوئی ہو۔ اور پھر اس کلمہ توحید کے تقاضے کے مطابق جب انسان کے ہاتھ سے نیکیاں ہوں گی، آنکھ سے نیکیاں ہوں گی، زبان سے نیکیاں ہوں گی، پاؤں سے نیکیاں ہوں گی، دل سے نیکیاں ہوں گی، کان سے، اعضاء و جوارح سے نیکیاں ہوں گی، مال سے نیکیاں ہوں گی، تجارت سے نیکیاں ہوں گی، حسن سلوک سے، حسن معاشرت سے نیکیاں ہوں گی، جو بھی اچھائیاں ہوں گی پھر وہ وجود میں آئیں گی، ان اللہ وہ معتبر ہوں گی، وہ نوٹ کی جائیں گی، لکھی جائیں گی۔ اس لیے کہ اب وہ توحید کا پلر ڈالنے کے بعد ان کو وجود پذیر کیا جا رہا ہے، وجود میں لایا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ سب سے پہلے ہم مخاطب ہیں۔ قرآن نے جو سب سے پہلا حکم دیا ہے ایمان والوں کو قرآن کی موجودہ ترتیب کے مطابق، وہ اسی توحید کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اور کفار مشرکین کی اقسام کا، منافقین کا انجام ذکر کرنے کے بعد جو سب سے پہلا پورے انسانی برادری کو حکم دیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا اللہ ربکم الذی خلقکم، اے انسانو اپنے اس ایک پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اعبدو کا اس آیت کے اندر تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا معنی ہے وحدو، اپنے پروردگار کی یکتائی اور اکیلے ہونے کے قائل رہو۔ تمہارا پیدا کرنے والا پروردگار اکیلا ہے، یکتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، نہ وہ زید کی طرح ہے، نہ عمر اور بکر کی طرح ہے، نہ دنیا کے اور کسی ہماری آنکھ اور عقل میں آنے والی کسی مخلوق کی طرح ہے۔ وہ انسان کی عقلوں سے ماورا ہے، انسان کی عقل اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انسان توحید کے ساتھ جب اس فانی چند روزہ زندگی کو گزار جائے گا جنت کے اندر، اپنے اس ہمیشہ والے اصلی وطن کے اندر، پھر اللہ خالق کائنات کا انسان وہاں دیدار کر سکتا ہے۔ باقی اس دنیا کے اندر انسان کی عقل سے ماورا ہے اللہ کی ذات، ایمان بالغیب سے اس کا تعلق ہے۔ نبی نے بس جو کہہ دیا، جیسے بیان کر دیا، ہماری فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، اپنے آپ کو جھکا دیں۔ ہر زمانے کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بنیادی دعوت کا محور یہی چیز رہی ہے۔ ہمارے قرآن کا بھی سب سے پہلا حکم ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس ایک پروردگار کی وحدانیت اور اس کو اکیلا مانو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور اسی کی پرستش اور عبادت کرو۔ اس کے علاوہ کوئی پوری کائنات کے اندر عبادت کیے جانے اور پرستش کیے جانے کے لائق نہیں ہے۔ نبیوں کا زمانہ جب دور ہوتا گیا اور شیطان چونکہ رادہ درگاہ ہے، وہ مردود ہے، اور انسان سے دشمنی کے نتیجے میں اس نے اللہ سے یہ معاہدہ کر رکھا، اقرار کر کے اترا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو اس بہکانے کے اندر اس نے سب سے بڑا جو جرم دنیا کے اندر ایجاد کرایا، عمرو ابن لحی نامی ایک شخص کو ورگلایا، بہلایا، اور پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی آنے سے پہلے کے زمانے میں لوگوں کو ورگلا کر، بہلا کر، پھسلا کر دنیا میں ایک اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی پرستش اور عبادت کی بنیاد ڈلوائی۔ وہیں سے دنیا میں شرک اور کفر شروع ہوا ہے، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے انبیاء کو شرک اور کفر کا مقابلہ نہیں تھا۔ وہ صرف اللہ کی ہدایات اور اعمال کی ترغیب دیتے تھے، ایمان کی تلقین کرتے تھے، لیکن شرک سے ممانعت ان کی شریعت کے اندر نہیں تھی، اس لیے کہ اب تک دنیا میں شرک کا وجود نہیں تھا۔ لیکن نوح علیہ السلام سے پہلے شرک کا وجود ہو گیا، تو نوح علیہ السلام سب سے پہلے وہ رسول ہیں جنہوں نے شرک کی مخالفت کی، شرک کے خلاف اور اس کی مذمت لوگوں کو بتلائی، اس کے نقصانات سے آگاہ کیا، اجاگر کیا، اور ایک اللہ کی وحدانیت کی اپنے قوم کو تعلیم اور تلقین فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد سے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ہمارے آخری نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کی بنیادی اور پہلی تعلیم یہی تھی،
یا ایھا الناس اعبدوا اللہ ربکم ولا تشرکوا بہ شیئا، اے لوگو اس ایک اللہ کی، اس ایک پروردگار کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ لوگ جو صدیوں سے اپنے آباء و اجداد سے دیکھتے ہوئے غیر اللہ کی پوجا کے اندر مبتلا تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، مورتی پوجا میں مبتلا تھے، ایسے لوگوں کو یہ بات چبھی اور گڑھی۔ انہی بنیاد پر انہوں نے اپنی اپنی قوموں کے اپنے اپنے زمانے میں اپنے نبیوں کی مخالفت کی، ان کو ستایا، ان کو تکلیفیں پہنچائی۔ نبیوں کو ان کے قوموں نے جب بھی ستایا، جب بھی تکلیف پہنچائی، اور دینی ہدایات اور تعلیمات پر نہیں، صرف اس بات پر کہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں اور مخلوقات کو چھوڑ کر تنہا خالق کائنات ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اسی کو قرآن نے کہا ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ ہی برحق ہے، وہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کی پرستش اور پوجا کی جائے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کو چھوڑ کر جو انسان لوگ اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو پکارتے ہیں، اس کی بندگی اور پوجا کرتے ہیں، وہ بیکار ہے، باطل چیز ہے، وہ بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ هو العلی الکبیر، اور عیبوں سے پاک و صاف بلند بالا تر ذات اور عظیم تر ذات تو صرف اللہ کی ہے، اللہ کی ذات عظیم تر ہے۔ اس لیے اس کائنات کے اندر صرف ایک اللہ کی پرستش ہی کی جانی چاہیے، اسی کی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور آپ کے امتیوں کی قیامت تک یہ ذمہ داری ہے کہ توحید کے علم بردار بنیں، عقیدہ توحید کو دل سے لگائیں، اس کے علم بردار بنیں، اپنی نسلوں کو کے ذہن و دماغ کے اندر اس کو رچا اور بسا دیں کہ کوئی بھی باطل اور مخالف طاقت ان کو کفر اور شرک کے آگے جھکنے پر آمادہ نہ کر سکے۔ جان آفری کے سپرد کر دیں توحید کی حفاظت کے لیے، لیکن کفر و شرک کے کلمات یا اس کی بندگی ہرگز گوارا نہ کر سکے۔ ایمان والوں کے ایمان کا معیار اور ان کی نسلوں کی ایمان کی یہ پوزیشن اور یہ مضبوطی اور سطح ہونی چاہیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پچھلے زمانے میں بھی تھی، آج اس زمانے کے اندر جب کہ اعلانیہ عقیدہ توحید کے خلاف کھلم کھلا شرک کے کلمات گائے جا رہے ہیں، شرک کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے، جیسے دور جاہلیت کے اندر بجا ہوا تھا۔ توحید کے مراکز کو، مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، ڈھایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت کے اندر ہم لوگوں کی اور ذمہ داری ہے کہ اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے، اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ کوئی اپنے بارے میں اپنی عبادت کی کثرت کو دیکھ کر، اپنی تلاوت اور تقوی و طہارت کو دیکھ کر ہرگز مطمئن نہ ہو۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے اور اپنی نسلوں کے بارے میں مطمئن نہیں تھے، وہ بھی دعا کرتے تھے وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں قرآن نے یہ دعا بھی نقل کی ہے کہ ہمارے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیے گا۔ تو ابراہیم جیسا جلیل القدر جو نبوت کے مقام پر فائز ہے، جو نبی بنایا جاتا ہے، اس سے نبوت نہیں چھینی جاتی کہ جائے کہ اس کا ایمان چھینا جائے، ایسا انسان دعا کر رہا ہے، اللہ سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ مرنے تک ہمیں بت پرستی سے اور مورتی پوجا سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچائیے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو کتنی زیادہ اس دعا کو مانگنے کی ضرورت ہے، کتنا چوکنا اور فکر رکھنے کی ضرورت ہے، یہ بات ہم سب کو خود سمجھ لینے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے۔ قرآن نے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے جو حوالہ دیا ہے، اعبدوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اللہ الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ معبود بننے اور عبادت کیے جانے کا استحقاق ہے خالق ہونا، بنانے والا ہونا۔ جو بنانے والا ہوگا وہی اس لائق ہے کہ اس کی پرستش اور عبادت کیا جائے۔ اللہ کو چھوڑ کر کوئی خالق نہیں ہے، سب بنائے ہوئے ہیں۔ انسان خدا کا بنایا ہوا ہے، درخت خدا کے بنائے ہوئے، انسان بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اللہ اس کو اگاتا ہے۔ پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ انسان اپنی ضرورت کے سامان اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں اور صلاحیت سے بناتا ہے۔ عجیب و غریب یہ انسان ہے کہ دنیا کی تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں،
کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی تسبیح بیان نہیں کرتی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہیں، لیکن انسان اتنا بے عقل ٹھہرا کہ وہ اپنے ہی ہاتھ کی بنائی ہوئی بے جان چیزوں کو پوجنے لگا، ان سے مرادیں مانگنے لگا، ان کے آگے سر اور ماتھا ٹیکنے لگا، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھانے لگا، اور نہ معلوم ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں اپنے ہاتھ سے گڑ گڑ کر اس ایک خالق کے مقابلے میں جھوٹے خدا بنا کر ان سے اپنی فریادیں مانگتا چلا گیا۔ انسان کس قدر بے عقل ہے، درخت اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا ہے، پرندے اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، پوری کائنات اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ہم لوگ ان کی تسبیح کے انداز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ سب اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہیں، لیکن ایک انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ قرآن یہ حوالہ دے رہا ہے کہ رب اور معبود صرف وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو، اور ہم یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے ہی اللہ کے بنائے ہوئے پتھر کو چٹانوں سے کاٹتے ہیں، اس کو تراش خراش کر اپنے کسی معظم اور محترم شخصیت کا مجسمہ اور شکل بناتے ہیں، اور پھر اس کو دیوی اور دیوتا سمجھ کر بھگوان بنا کر اس کو پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہایت بے عقلی کی بات ہے، یہ عقل مارے ہوئے انسان کا کام ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند انسانوں میں وہ ہے جو ایک اللہ کی پوجا کرنے والا ہو، ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آگے جھکنے والا، چاہے وہ سر مورتیوں کے آگے جھک رہا ہو، چاہے وہ درختوں اور آگ کے آگے جھک رہا ہو، چاہے وہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جھک رہا ہو، یہ سب بے عقلوں کی جماعت ہے۔ عقل سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ عقل مندوں کا خدا ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اے لوگو، تمہارا خدا، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، وہ ایسا معبود ہے جو نہایت رحم کرنے والا ہے، انتہائی مہربان ہے، ایسا مہربان کہ دنیا کی کوئی مخلوق کو اس رحمت اور شفقت کا وہ حصہ نہیں ملا ہے، ایسا شفیق، ایسی رحمت کہ اس کی کائنات سے، اس کی نعمتوں سے ایک انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی اس دنیا کے اندر اللہ کی اس بنانے والے کی بغاوت پہ تلا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پانی سے، ہواؤں سے، سانس سے، بدن کے روئیں روئیں سے اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ کفر اور شرک کی وجہ سے کوئی نعمت چھین نہیں رہا ہے، یہ اس کی صفت رحمت کے غلبے کا نتیجہ ہے۔ لیکن اللہ کی یہ صفت رحمت دشمنوں کے ساتھ، خدا کے باغیوں کے ساتھ صرف اسی دنیا کے اندر ہوگی۔ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا معاملہ فرمائیں گے، اپنے باغیوں کو وہیں پہنچائیں گے جو ان کے شان کے اور ان کے عمل کے لائق ہے، یعنی جہنم کی جگہ، اور اپنے مطیعین اور فرما بردار اور موحدین کو وہاں پہنچائیں گے جو ان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کا اصلی وطن ہے، یعنی جنت کے اندر۔ آگے سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلیلیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی دلیل نہ دیتا، کوئی نبی نہ بھیجتا، تب بھی ہر انسان پر فرض ہوتا کہ وہ توحید کا قائل رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اس نے نبیوں کو بھیج دیا، جھنجھوڑنے والے اور متنبع کرنے والے بھیج دیا، اور مزید ان نبیوں کے ذریعے ہمیں بہت سی روزانہ نشانیاں دے دیا، پورا انسان کا اپنے وجود کے بارے میں بتلایا، پوری کائنات کے سسٹم سب کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ ان پورے کائناتی نظام کے اندر، انسانی نفوس کے اندر جو لوگ بھی غور کریں گے، اگر ان کے اندر عقل ہے، عقل والوں کو اس بات کا سبق ملے گا کہ خالق حقیقی ایک ہے، عبادت کیے جانے والی ذات صرف ایک ہے، اور وہ اللہ ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، جو از خود بنا ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، اور نہ اس کی کوئی مثال اور اس کا کوئی جنس ہے۔ اس لیے اپنے اس ملک کے مورتی پوجا کے لہر کے ماحول کے اندر ہمیں توحید کے پرچارک بننا ہے، اس کے علم بردار بننا ہے، عقیدہ توحید کے مذاکرے کو عام کرنا ہے، جگہ جگہ بات بات پر اللہ کی وحدانیت کو زبان سے بار بار دہرایا جائے۔ جو چیز بار بار دہرائی جاتی ہے قلب کے اندر وہ مستقر ہوتی ہے، مستحکم ہوتی ہے، اور جب توحید کا عقیدہ مستحکم ہو جائے گا تو پھر ہمارے خلاف جس طریقے کے بھی موافق ناموافق حالات آئیں، ہمیں اس سے کوئی اثر اور فرق نہیں پڑے گا۔ حالات اور مشکلات میں توحید کے ساتھ اگر جان گنوانی پڑ جائے تو شہادت کا درجہ ملے گا، اور اگر اچھے حال کا سامنا کرنا پڑ جائے، خوشحالی اور نعمتیں مل جائیں، عادل اور انصاف پسند حکمراں مل جائے، تو
تو ہم توحید کی بنیاد پر اللہ کے شکر گزاری کریں گے، شکر گزار بنیں گے تو شکر گزاری کے انعامات آخرت کے اندر ملیں گے۔ توحید کے نام پر جان لٹائیں تو بھی ہمیں فائدے سے خالی نہیں، شہادت کا مقام ملے گا۔ توحید کے نام پر اچھے حالات مل جائیں، شکر اور طاعت کے ساتھ زندگی گزرے گی، تب بھی آخرت ہماری سرخرو اور کامیاب ہوگی۔ اس ماحول کے اندر عقید توحید، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، اور تمام جو اسلام کے ایمانیات اور بنیادی عقائد ہیں ان سب کو سیکھنا نہایت فرض ہے، تمام فرض سے بڑا فرض ہے۔ اور کاروبار ثانوی اور ثالثی درجے کی فرض کی چیز ہے۔ سب سے بنیادی پہلا فرض ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ ایمان اور توحید اور عقیدے کو مستحکم کرے۔ اس کے بعد اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اور اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے جائز اسباب کو تلاش کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن پہلا حکم توحید کا ہے، اور پھر اس توحید کے بعد جو فرائض اعمال ہے اس کو انجام دینے کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، شرک اور کفر سے مرتے دم تک ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ باطل اس وقت پورے ملک کے اندر شرک اور کفر کا ڈنکا بجانے میں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ توحید کا ڈنکا ملک کے چپے چپے کے اندر بجائے، تمام کفر و شرک کے مراکز کو توحید کا مرکز بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔